آج امت کے اندر جو انتشار ہے، جو نا اتفاقی ہے، وہ کیوں ہے؟ کیا کوئی غیر ہمارے اندر انتشار پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یا ہمارے اندر نا اتفاقی پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ جب ہم ان ساری چیزوں پہ نظر ڈالتے ہیں تو نتیجہ یہ سامنے آتا ہے کہ کوئی غیر نہیں بلکہ ہمارا اپنا ہی ہمارے اندر انتشار پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ دیکھیے، چھوٹی سی مثال لے لیجئے، آپ مارکیٹ میں گھوم لیجئے، کوئی دکان آپ کو دیوبندی یا بریلوی کی نظر نہیں آئے گی۔ آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی دکان پہ یہ لکھا ہو کہ یہ دیوبندی کی دکان ہے، اس میں صرف اور صرف دیوبندی ہی انٹری کر سکتے ہیں، یا یہ بریلوی کی دکان ہے، اس میں صرف بریلوی حضرات ہی انٹری کر سکتے ہیں، یا وہابی یا سنی کی دکان ہے، اس میں صرف وہی لوگ انٹری کر سکتے ہیں۔ ایسا آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ لیکن چلیے دین کی طرف، اب دیکھیے، لوگ کہتے ہیں کہ یہ بریلوی کی مسجد ہے، یہ دیوبندی کی مسجد ہے، یہ بریلوی کا قرآن ہے، یہ دیوبندی کا قرآن ہے۔ ارے بھائی، ان ساری باتوں کو لایا کس نے؟ یہ ہمارا ہی آدمی ان ساری باتوں کو سامنے لایا۔ اب یہاں پر دکان میں تو نہ بریلوی، نہ دیوبندی، نہ سنی، نہ وہابی لکھا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پہ تو مال کا نقصان ہو جائے گا نا۔ اگر ہم نے دیوبندی یا بریلوی لکھ کر اپنے دکان پہ چپکایا تو جو دوسرے فرقے کے لوگ ہوں گے، مثلا جو بریلوی حضرات ہوں گے وہ دیوبندی میں انٹری نہیں کریں گے، جو دیوبندی حضرات ہوں گے وہ بریلوی میں انٹری نہیں کریں گے، تو اس سے تو ان کے مال کا نقصان ہو جائے گا۔ اور یہاں پہ دین کی بات ہے تو بھائی دین کا نقصان ہو رہا تو ہونے دو، ہمارا کیا چاہتا ہے؟ دین کا نقصان ہمارا نقصان تو نہیں نا ہے، یہ تو جس کا ہے اس کا۔ لیکن یاد رکھیے میرے محترم، یہ دین کا نقصان یہ ہمارے لیے اور ہماری آل و اولاد کے لیے بڑے خسارے کی بات ہے۔ میرے بھائی، یہ چند دنوں کی زندگی ہے، ہم اس زندگی میں کیوں الجھے؟ ارے ہمیں تو چاہیے کہ ہم اپنے رب کو منائیں۔ بس ہماری آپ سے یہ گزارش ہے کہ کس طرح ہم اپنے رب کو منانے والے بن جائے اور ہمارا رب کس طرح ہم سے خوش ہو جائے، بس اس بات کی فکر کرنی چاہیے۔